اگر یہ بندہ باز نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الفاظ بھی دیے ہیں، علم بھی دیا ہے، انداز بھی دیا ہے، تو پھر ہم الفاظ کے ایسے نشتر چلائیں گے کہ آپ کے دل تو کیا دماغ بھی چھلنی ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ ہم سے بچ نہ پائیں گے۔ کیوں؟ تیرے لہجے میں بات کرنی ہے، آج ممکن ہے احترام نہ ہو۔ سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصے سے فیس بک پہ ایک اوباش قسم کا آدمی جو کہ اپنے آپ کو مولوی ظاہر کرتا ہے، سر پہ دستار اور عمامہ بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی سجائی ہوئی ہے اس نے، لیکن کام اس کا کوئی بھی انسان کے بچوں والا نہیں ہے۔ ہمیشہ انتشاری پوسٹیں کرنا، ہمیشہ کسی نہ کسی کو ہٹ کرنا اس بندے کی زندگی کا مطمع نظر ہے۔ آپ اس کی وال پہ جا کے دیکھیں اور اس کے پیج کو آپ چیک کریں تو ٹوٹلی طور پہ اس نے جتنی بھی بیانات دیے ہیں تقریباً ایسے ہیں کہ جس میں دو علماء کے بارے میں وہ گفتگو کرے گا، ان کو آپس میں لڑانے کی کوشش، اور یا خاص طور پہ اس نے نشانہ بنایا ہوا ہے اہل حق کی ایک جماعت، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کو، جن کو یہ مماتی ٹولہ کہہ کے تعبیر کرتا ہے۔ تو آج میں پہلا پیغام صرف اس کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے حضرت مولانا علامہ عطا اللہ بندیالوی صاحب زیدہ مجدہ پر، ان کی رہائی پر مبارکباد دی، لیکن ساتھ ساتھ اس نے انتہائی واہیات بکی ہیں ہمیشہ کی طرح، چونکہ جب بھی ہمارے کسی بزرگ کا یہ ذکر کرتا ہے تو بڑی بے ادبی سے نام لیتا ہے اور دبے لفظوں میں فتویٰ لگانے سے بھی یہ بدبخت باز نہیں آتا، جبکہ نہ عقل نہ شکل نہ نسل اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے فساد فی الارض کے۔ اس بندے کی زندگی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، اس کی پیدائش بھی شاید اسی مقصد کے لیے ہوئی ہے کہ ہم نے فساد پیدا کرنا ہے۔ تو یہ فسادی ملا جس کو بالا کوٹھی کہا جاتا ہے، تو ہمارے دوست تو اس کو کچھ اور کہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سب کچھ بتائیں گے کہ اس کا اصل نام کیا ہے۔ تو اس نے فساد فی الارض کرتے ہوئے حضرت بندیالوی صاحب پر بہتان طرازی کی ہمیشہ کی طرح۔ یہ کہتا ہے جی کہ بندیالوی صاحب نے حضرت سلیمان ابن سرد صحابی، اس بدبخت کو سیدھا نام بھی نہیں آتا صحابی کا، سلمان کہہ رہا ہے، سلیمان ابن سرد یہ صحابی کا نام ہے، یہ بھی اس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ علمی لیاقت کا حال یہ ہو، وہ ٹوٹی ہوئی منڈیر پہ چھوٹا سا ایک دیا، ہوا سے کہہ رہا ہے کہ آندھی چلا کے دیکھ، بدبخت آدمی اپنی اوقات دیکھ۔ اللہ تعالیٰ نے اگر حضرت بندیالوی کو عزت عطا کی ہے تو برداشت کرنا سیکھیں۔ تیرے اپنے بہت سارے بزرگوں نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے، ان کے حق میں آواز بھی اٹھائی ہے، اور تیرے پیٹ کا درد وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، ٹھیک ہوگا بھی نہیں۔ قصور تیرا نہیں ہے، وہ چوری کے کھائے ہوئے امرودوں کا قصور ہے، کیونکہ ان میں جو ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو وہ کافی تکلیف دیتا ہے، تو وہ اسی لیے اہل حق علماء کے خلاف اس طرح کے ویڈیو بیان دیتے ہیں۔ تو وہ امرودوں کا اثر ہوا اور حضرت گویا ہوئے اور کہنے لگے سلیمان ابن سرد صحابی کے بارے میں آپ نے ان کے بارے میں کچھ کہا تھا اور بعد میں آپ نے رجوع کر لیا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں حضور، حضرت بندیالوی نے تو رجوع کر لیا ہے، لیکن مولانا سرفراز صاحب صفدر کے بارے میں مجھے بتائیے انہوں نے کہاں رجوع کیا ہے، جب انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین کی اور ان کو کہا رایھا کرای النساء۔ مولوی صاحب اسی عبارت پہ حضرت فوت ہو گئے ہیں، اسی لکھے ہوئے پر ان کو موت آ گئی ہے، رجوع ان کا ثابت کوئی نہیں ہے۔ حضرت بندیالوی نے تو پھر بھی رجوع کر لیا ہے، کیا آپ ہمت کر کے ان کے اوپر بھی کوئی بات کریں گے؟ یہ ہمیشہ کی طرح اسی طرح شیطان بنے رہیں گے، شیطان اخرس اپنوں کے بارے میں۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات، یہ مماتی ٹولہ دیوبندیت سے کٹے ہوئے، اہل حق سے ہٹے ہوئے، اہل سنت سے خارج، مختلف ویڈیو بیان میں کہا اور اس میں بھی آپ نے کہا، تو آپ بطور ناصحانہ، بطور نصیحت کے ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جائے جی، توبہ کر لیں جی۔ حضرت آپ جیسے لگڑ بگڑ ہمیں سکھائیں گے حق کیا ہوتا ہے اور دیوبندیت کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ بھی ذرا واضح کریں۔ کیا دیوبندیت قبر پوجا کرنے کا نام ہے؟ کیا دیوبندیت بتوں کو سنانے کا نام ہے؟ کیا دیوبندیت واسطے وسیلوں کا نام ہے؟ کیا دیوبندیت استشفاء عند القبر کا نام ہے؟ یہ کفری عقائد ہیں، ہوش کے ناخن لو، دیوبندیت کا چہرہ آپ نے مسخ کر کے رکھ دیا ہے، آپ کے پاس کوئی علم نہیں کہ دیوبندیت ہوتی کیا ہے، یہ بھی ہم آپ کو حوالوں سے بتائیں گے دیوبندیت کس چیز کا نام ہے۔ دیوبندیت کا نام تھا اس چیز کا کہ قبروں کی پوجا سے روکا جائے، بتوں کی پوجا سے روکا جائے، شرک سے روکا جائے، بدعات سے روکا جائے۔ آپ تمام وہ کام کر رہے ہیں جو اہل بدعت کیا کرتے تھے، اور پھر آپ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں اور توبہ کر لیں اور فلاں فلاں۔ توبہ کی ضرورت آپ کو ہے۔ الحمدللہ ہم شرح صدر سے کہتے ہیں اللہ کی توحید کو جس نہج پہ انبیاء کرام بیان کیا کرتے تھے، اشاعت توحید والے اسی نہج پہ بیان کرتے ہیں۔ آپ نے ان اعتراضات میں ایک یہ بھی کیا کہ مولانا بندیالوی صاحب تقابلی گفتگو کرتے ہیں حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان۔ بالکل یہ بکواس اور حقیقت سے ہٹی ہوئی بات ہے، کوئی تقابل نہیں کرتے، صرف اور صرف فرق مراتب ضرور ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان کہاں، اور آپ نے بے ادبی کی بات کی کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرتے ہیں، اس سے بڑا اور کیا بہتان ہوگا۔ تو حضرت بندیالوی صاحب کا بالکل یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ کسی کی بے ادبی کر کے کسی دوسرے کی طرفداری کریں، یہ آپ کی طرف سے انتہائی ظلم ہے اور بہتان ہے، اس سے آپ باز آ جائیں۔ اور میں ان کے اکابرین سے بھی کہوں گا کہ اس کو لگام ڈالیں۔ اگر یہ بندہ باز نہ آیا
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الفاظ بھی دیے ہیں، علم بھی دیا ہے، انداز بھی دیا ہے، تو پھر ہم الفاظ کے ایسے نشتر چلائیں گے کہ آپ کے دل تو کیا دماغ بھی چلنی ہو جائیں گے انشاءاللہ، آپ ہم سے بچ نہ پائیں گے. کیوں؟ تیرے لہجے میں بات کرنی ہے، آج ممکن ہے احترام نہ ہو. آپ نے ہمیں یہ تانا دیا کہ اشاعت توحید آپس میں فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ٹولیوں میں بٹی ہوئی ہے، کوئی تقسیم نہیں ہوئی فرقوں میں، تنظیمی اختلاف ہوتا رہتا ہے. باقی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ الیاس گھمن کے بارے میں جو مولوی سلیم اللہ خان نے لکھا تھا وفاق کے رسالے میں، وہ کیا تھا؟ آپ نے یہ انتہائی نازیبا لفظ بولتے ہوئے کہا کہ اب اپنوں کو جو ہے وہ کاٹے نہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مولوی سلیم اللہ خان نے وفاق کے رسالے میں یہ لکھا تھا کہ اس کی کچھ حرکات ایسی ہیں گھمن کی کہ وہ قابل ذکر ہی نہیں ہے، تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں یہ انہوں نے حضرت کو چاٹا تھا یا کاٹا تھا؟ کیونکہ آپ کے مرشد وہی ہیں روحانی، اور جس طرح کے وہ اسی طرح کے تم، جیسی روح ویسے فرشتے. لہذا آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، اور یہ میرا آپ کو وارننگ ہے. زیادہ کوئی فساد فیلاز کرنے لگتا ہے تو پھر لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ اللہ پیدا ہو. تو یہ میرا آپ اس کو آخری وارننگ سمجھے کہ اگر تو باز نہ آیا والا کوٹی تو پھر انشاءاللہ ہم تجھے گھر تک پہنچا کے آئیں گے. اور ایک سوال اور بھی کرنا چاہتا ہوں، مماتی اہل سنت سے خارج فلاں تیرا تو مولانا فرید احمد حقانی صاحب جو ہماری جماعت کے ایک بزرگ ہیں، عالم ہیں، ان کے ساتھ بڑا قریب کا تعلق ہے، تو ذرا یہ فتویٰ ان کے اوپر بھی لگائیے اور کہیے کہ ہمارے وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ بھی اہل سنت سے خارج ہے. یہ آپ کو کہنا پڑے گا. اگر آپ ساری اشاعت و توحید و سنت کو مخاطب کرتے ہیں تو عذرائے کرام ان کی پوزیشن بھی واضح کیجیے اپنے الفاظ کے ساتھ. والسلام. اللہ حافظ.